الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمام ضماننا روحي وأرواح العالمين للتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وأما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي علي مع الحق والحق معي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں اس بات پر نہایت ہی معذرت چاہتا ہوں کہ آج کی تقریر قبلہ مولانا عظمت عباس زہیری صاحب نے یہاں پر تشریف لانا تھا، لیکن ایک ناگزیر وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، لہذا میں چند منٹوں کے اندر کوشش کروں گا کہ آپ کی رحمت کو تمام کروں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. کل کی اور پرسوں کی جو آپ نے تقریر سنی مولانا قبلہ عابدی صاحب کی، اسی سے متعلقہ یہ موضوع اور کم از کم اس کا پہلا حصہ کم از کم اسی سے متعلقہ ہے کہ جہاں جہاں مولا متقیان کی ذات ہے وہ حق ہے، اور جہاں جہاں ان کے مد مقابل میں ہے وہ باطل میں ہے، جس صورت میں بھی ہوں اور جس سیرت میں بھی ہوں۔ حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک خاص چیز پیدا کر دی ہے، وہ ہے طلب۔ کس چیز کی طلب؟ کبھی کبھی یہی طلب بھوک کی صورت میں ہوتی ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بھوک لگا دی ہے۔ کبھی کبھی پیاس، کہ انسان کو پیاس لگتی ہے، اور کبھی کبھی اس کے اندر یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ودیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے کہ حق کی تلاش بھی پروردگار نے انسان کی ودیت اور فطرت میں ڈال دی ہے کہ ہر انسان حق کا متلاشی ہے، جس کی فطرت سالم ہے، یہ یقینی بات ہے، جس کی فطرت صحیح اور سالم ہے وہ ہمیشہ حق کی تلاش میں رہتا ہے۔ اب یہ حق اسے کہاں ملتا ہے؟ یہ حق اگر اسے ملے گا تو فقط اور فقط در اہل بیت پہ آئے گا تو یہ حق ملے گا، کہیں اور اسے یہ حق نہیں مل سکتا۔ یہ معروف واقعہ ہے اور آپ سب یہ سن چکے ہیں کہ جب مولا کی ظاہری خلافت مولا کو ملی تو اس وقت مولا مسجد کوفہ تشریف لے گئے۔ کچھ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کوفہ میں، اور ہر آدمی مصروف ہے، کوئی اللہ ہو، کوئی جس طریقے سے کوئی تسبیح، کوئی نمازیں، کوئی قرآن، کوئی دعائیں۔ تو مولا نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جو مسجد کوفہ ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے،
اور ذکر الہی جاری رکھے ہوئے ہیں، تو مولا کو جواب آتا ہے کہ ان کو رجال الحق کہتے ہیں۔ مولا نے پوچھا رجال الحق، رجال الحق کیا ہوتا ہے؟ یعنی خود حق، جو خود حق ہے وہ رجال الحق کے متعلق نہیں جانتا، تو اس کا مطلب ہے وہ حق نہیں ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود ایک جو حق ہے علی مع الحق، اگر وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حق نہیں تھے، اس لیے کہ مولا پوچھ رہے ہیں۔ تو مولا نے پوچھا آپ رجال الحق کرتے کیا ہیں؟ ذکر کرتے ہیں۔ مولا نے پوچھا پھر آپ کھاتے کیا ہیں؟ اگر کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیٹ لگایا ہے تو اس کا کوئی اہتمام کیا کرتے ہیں؟ تو کہا مولا جب کوفہ والے رحم کھاتے ہیں تو ہم بھی کچھ کھاتے ہیں، یعنی کوفہ والوں کے رحم و کرم پر ہم ہیں، اگر کوفہ والوں کو رحم نہ آئے تو ہم کچھ بھی نہیں کھاتے۔ یہ عجیب رجال الحق ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں۔ تو پھر مولا نے یہاں پر تاریخی جملہ فرمایا، مولا نے فرمایا یاد رکھو تم لوگوں کی مثال ان کتوں کی طرح ہے جو کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حق ہے۔ دیکھیے حق کیا فرما رہا ہے، فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال کوفہ کے ان کتوں کی طرح ہے جو کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کہ جب لوگ انہیں کچھ ڈالتے ہیں تو کیا ہے وہ کچھ کھا لیتے ہیں، اگر نہیں ڈالتے تو وہ بھوک رہ جاتے ہیں۔ لہذا اٹھو یہاں مسجد سے، جاؤ کچھ کرو۔ یہ ہے فرمان امیر المومنین پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائم کی قلت میرے پیش نظر ہے اور مجھے پتہ ہے اعمال بھی ابھی ماتم بھی کرنا ہے، شبیہ تابوت بھی ہے، ماتم بھی کرنا ہے، اعمال بھی گزارنا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا مختصر سی جو ہے اس ان تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی رحمت کو جلد از جلد تمام کروں گا۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ مولا کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جب رسول کریم اس دنیا میں تشریف فرما تھے، اور دوسرا حصہ رسول کریم کی زندگی کے بعد کا ہے۔ پہلا حصہ ظاہر ہے کہ ہر ایک تقریباً ہجری سنہ میں مولا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی خصوصیت اور ایسی کامیابی عطا فرمائی ہے کہ جس طرح کسی اور کو بھی یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ جو ہی مکہ سے مدینہ ہجرت ہوتی ہے، شادی ہو جاتی ہے، رسول کریم نے اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کر دی، اور یہ شادی کرنا ہی اب یہاں پر یہ فیصلہ کن تھا۔ بڑے بڑے رشتے آئے ہیں لیکن ہر ایک رشتے کو ٹھکرا دیا، اور مولا نے نور کو مولا متقیان کے سپرد کر دیا۔ ویسے دنیا میں تعجب ہے کہ جہاں مسلم نور ہے اسے ایک نور والا بھی نہیں کہتے، اور جہاں ظلمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں دو نور والے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ یہ دو نور والے ہیں۔ اچھے خاصے لوگ ظاہر ہے کہ آپ ان سے جب بڑے لکھے لوگ ہیں ان سے بھی پوچھئے کہ جہاں مسلم نور ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ وہاں پر نور ہے لیکن ایک نور والا بھی نہیں کہتے، لیکن جہاں نور ہے ہی نہیں، ظلمت ہی ظلمت ہے، وہاں دو نور والے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے۔ دوسری ہجری میں جنگ بدر کا واقعہ ہوتا ہے، اسی ماہ مبارک رمضان کی 17 تاریخ ہوتی ہے۔ پھر تیسری ہجری میں احد کا واقعہ ہے، چوتھی کو چھوڑ کے آگے پانچویں پھر
خیبر ہے، خندق ہے، اسی طریقے سے صلح حدیبیہ، اور جہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ ہوتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد میں خلاصہ کر رہا ہوں، ٹائم کو بالکل سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو، آخر میں مباہلہ، 10ویں ہجری کو مباہلہ ہوتا ہے۔ آپ نے ہر مرحلے پہ دیکھا مولا آگے آگے ہیں، رسول کریم آگے آگے مولا کو آگے آگے کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک پہلا ایک مرحلہ۔ دوسرے مرحلے میں آئیے، اس کا میں فقط اور فقط ایک خلاصہ بیان کر کے ایک ہی واقعے کی طرف اشارہ کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ دوسری زندگی کا جو حصہ ہے مولا کا، وہ رسول کریم کی وفات کے بعد ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ظاہری جو ہے کوئی اقتدار نہیں ہے، اور نہ کہ اقتدار نہیں ہے، خلافت بھی چھینی جاتی ہے، گھر پہ حملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود مولا اپنے ہر اعتبار سے علمی طور پر پوری دنیا کا ملجا و ماوا ہے، کہ جہاں پر بھی جس کو ذرا سے بھی علم کی ضرورت پڑتی ہے مولا کے در پہ آتا ہے۔ چاہے آپ پہلے خلیفہ کا دیکھ لیں، دوسرے خلیفہ کا دیکھ لیں، تیسرے کا لیں، کسی بھی وقت کو دیکھ لیں، یہاں تک کہ مولا کے بعد جب امام حسن کی باری آتی ہے تو وہاں پر بھی یہی عالم ہے۔ دوسرے خلیفہ کا دور ہے، اور اس کے پاس 3 عرب آئے۔ یہ واقعہ بھی آپ کو سنا ہوا ہے، معروف واقعہ ہے۔ کہا کہ ہمیں خلیفہ مسلمین سے ملنا ہے۔ خلیفہ مسلمین کے بعد آگے کیا مشکل ہے بھائی آپ کی؟ مشکل یہ ہے کہ ہم پارٹنر ہیں، ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، اور ان جو ہے 17 اونٹوں میں ایک ہے آدھے کا جو ہے پارٹنر، دوسرا وہ تیسرے حصے کا، اور ایک آخری جو آدمی تیسرا ہے اس کا 2% ہے، 2% حصہ ہے اس کا۔ تو مولا نے جو ہے یہاں پر دیکھا، جب دوسرے کے دربار میں گئے تو اسے ظاہر ہے کہ ضرب اور حساب اور کتاب سے کوئی سروکار نہیں تھا، تو وہاں سے ڈانٹ ملی، کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنے بڑے دربار میں خلیفہ سے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں، یہاں سے ان کو نکالو۔ نکالے ہوئے جب وہاں سے، اور یہ حقیقت ہے، تاریخی واقعہ ہے۔ جب وہاں سے نکلے، سلمان باہر سے کھڑے ہوئے، سلمان گئے، اور سلمان نے کہا کہ بھائی کیا وجہ ہے، کیا مشکل ہے، آپ کیوں آپ گئے ہیں تو ہنستے ہنستے ہوئے، جب واپس آ رہے ہیں تو آپ کے چہرے اترے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ تو سلمان سے کہا کہ دیکھیے، ہم ایک مسئلہ تھا، مشکل تھی ہماری، اور اس مشکل کو حل کرانے کے لیے گئے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو ہم نے چاہا کہ ہماری مشکل خلیفہ حل کریں گے، لیکن خلیفہ نے ہمیں ڈانٹ کے باہر نکال دیا۔ تو کہا کہ سلمان نے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آئیے میں تمہیں لے چلتا ہوں مولا کے دربار میں اور مولا کی خدمت میں۔ دیکھا، مولا پتہ کیا مولا کہاں ہے، معلوم ہوا کہ مولا باہر ہیں، مدینہ سے باہر ہیں، اور کسی کھیت میں کام کر رہے تھے۔ جب مولا نے سلمان کو دیکھا آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ چند لوگ بھی ہیں، تو پوچھا کہ سلمان، گرمی کی شدت ہے، اس دوپہر میں آپ کیسے آ گئے یہاں پر؟ کہا کہ یا مولا، اسلام پہ وقت آن پڑا ہے، اور لوگ خلیفہ اسلام سمجھ کر اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے کرانے کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں سے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے جو ہے باہر نکال دیا گیا ہے، اور وہ اب اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا پھر سلمان، یہ مسئلے کھیتوں میں نہیں پوچھے جاتے، اس کے لیے کیا ہے، مسجد نبوی میں ایک منادی کرا دو، کل یہ مسجد میں بھی مسئلہ حل کریں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوسرا دن ہوتا ہے، اور دوسرے دن مسجد میں ظاہر ہے کہ مجمع لگا ہوا کثیر تعداد میں، اور مولا تشریف لاتے ہیں، اس عالم میں تشریف لاتے ہیں کہ عبائے رسول پہنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، کبائے رسول، نالین رسول پہنے ہوئے ہیں، امام رسول سجائے ہوئے مولا تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد منبر پر اوپر تشریف لے گئے، جہاں تک ابھی تک کوئی اوپر اس
रसूल करीम के अलावा कोई भी नहीं बैठा हुआ था। तो जब यूं ही रसूल करीम के मसरत पर मौला तशरीफ फरमा हुए हैं तो लोगों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया कि ये क्या माजरा है, ये तो मिंबर रसूल है, इस पर तो रसूल करीम बैठते थे, ये आज क्या वजह है कि इस पर मौला अली बैठ गए हैं। तो फिर यहाँ पर एक जुमला था, इमाम, मैं उस दिन भी अर्ज किया है, इमाम वो नहीं होता कि इमाम सवाल का मोहताज रहे, इमाम वो होता है कि सवाल न किया जाए और इमाम खुद उसका जवाब दे, उसे इमाम कहा जाता है। इमाम ने फरमाया, देखो आप ये सोच रहे हो कि मैं इस यहाँ पर क्यों बैठ गया हूँ, लक़द, इमाम का जुमला है, लक़द वज़अतु क़दमैया हाज़िही अला मनकिबै रसूलिल्लाह फमा हाज़िहिल आबाद। फरमाते हैं मैंने अपने कदम को रसूल करीम के दोष पर रखा है, ये तो लकड़ियों को कोई अहमियत ही नहीं है। आप ये सोच रहे कि मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ, ये मेरा हक बनता है, मैंने अपने कदमों को दोष नबवी पर रखा है और दोष रिसालत पर, जहाँ पर मुझे उठा के मैंने मक्का से खाना काबा के अंदर बुत उतारे हैं। तो अब अगर मैं मंबर पर ये फमा हाज़िहिल आबाद, इन लकड़ियों को कोई अहमियत ही नहीं। कुल्ले ईमान आरा हैदरी बाए खुशरुदिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। बहरहाल मौला तशरीफ रखते हैं और फरमाया कि जिस मसले को आप मुझ तक लेके आए हैं वो मसला निहायत आसान है, इतना आसान जिस तरीके से पानी पीना भी, आप पानी पीने से भी आसान है। फरमाया कि इस मसले को मैं हल करता हूं, सब सुनिए। और क्योंकि आपको पता है कि 17 का अदद ऐसा गुम अदद है कि जिसमें कोई पहाड़ा नहीं जाता, लिहाजा पहले मौला ने कहा कि कंबर मेरा एक ऊंट ले आओ और इसमें शामिल कर दो इन 17 ऊंटों में। उनसे पूछा कि आप तुम राजी हो गए हो, आपके 17 ऊंट थे, अभी इस 17 ऊंटों के बजाय मैं 18 ऊंटों को तकसीम करूंगा, सुभान अल्लाह, और जिसका जितना हिस्सा, जितना माल है उतना दूंगा। क्योंकि उनकी शर्त थी कि मौला ना हमारा एक ऊंट किसी का, हमारा हिस्सा किसी एक को आए। दूसरी बात उन्होंने फरमाए थे इसको हम ज़िबा भी नहीं करना चाहते, इसको हम जो है ना क्या है हम जो है तकसीम भी नहीं करना चाहते, पूरा हिस्सा भी चाहते हैं और जिंदा ऊंट भी चाहते हैं। तो फिर मौला ने फरमाया कंबर एक ऊंट ले आओ और इनमें शामिल कर दो। अब कितने हो गए? 18। तो मौला ने कहा कि 18 का जो निस्फ हिस्सा बनता है वो बनता है 9। आधा किसका हिस्सा था? कहा कि मेरा। ले जाओ भाई, 18 का आधा कितना बनता है? 9। ले जाओ 9 ले लिया उसने। कहा कि उसके बाद आपका क्या है, कितना हिस्सा था? मेरा हिस्सा 3, मेरा हिस्सा इसमें से तीसरा हिस्सा था। तो कहा कि आपके 18 के 3 बनते हैं 6, आपके 6 बनते हैं, आप 6 खोल के ले जाओ। कहा कि आखिरी आपके कितने थे? 2, यानी उसका तकरीबन यानी एक हिस्सा एक बट्टा बनता था, उसके कहा कि आपके 2 बनते हैं, 2 ले जाओ, ये बन के 17। कंबर को कहा कि ये मेरा ऊंट वापस ले जाओ। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अली की जात मजमूए अज़दात थी हकीकतन, यानी तमाम तमकी, यानी हम सोच भी नहीं सकते परवरदिगार ने कैसी जात बनाई है मौला अली कि जिसमें हर किस्म का मजमूआ अज़दात, हिल्मो, इल्मो, करमो, तकवाओ, ज़ुहदो, इबादत, एक पहलू मौला का आप कोई भी देख ले, कहीं पर कोई सुख नजर नहीं आता। और यही वजह थी कि दुश्मनान इस्लाम की नजर में मौला अली खटकते थे, अच्छा नहीं समझते थे। यही वजह थी कि जब 30वीं शाबान को रसूल करीम खुतबा दे रहे थे और फरमा रहे थे कि रमजान आ रहा है और रमजान में आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं खुतबा शाबान ये पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं उसमें मुफस्सल नहीं जाना चाहता। तो फिर इस महफिल में कोई खड़ा नहीं हुआ। अगर
کوئی کھڑا ہوا اس محفل میں تو وہ مولا کی ذات تھی، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو بتلائیے کہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون سا مہینہ، کون سا عمل ہے جو ہم اس مہینے میں اگر انجام دیں تو ہم نے سب سے اچھا کام کیا؟ تو فرماتے ہیں فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع من محارم اللہ، اس مہینے میں بہترین عمل محارم الہی سے بچنا، جن چیزوں کو پروردگار نے حرام قرار دیا ہے ان سے جو ہے گلوک حاصل کرنا، ان سے بچنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اب یہی پر تھا کہ جب مولا نے سوال کیا، مجمع میں کھڑے ہوئے، رسول کریم نے جواب دیا، اور اب کیا عالم ہے کہ رسول کریم گریہ شروع کر دی، رسول کریم رو رہے ہیں، سوال کرتے مولا ما یبکی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو رلا رہی ہے؟ عزادارو آئیے اس پر آج رونا ہے کہ جس پر رسول کریم نے رو رہے ہیں۔ ما یبکی کا یا رسول اللہ آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ ابھی تو شعبان ہے، پھر رمضان آئے گا، پھر اور یہ جو چیز آپ کو گھر پر رلا رہی ہے، میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ یہ کئی سالوں بعد واقع ہونی ہے، لیکن اس وقت رسول کریم رونا شروع کر دیا۔ فقال ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، مجھے وہ چیز رلا رہی ہے کہ آپ کا اسی مہینے میں آپ کے خون کو بہایا جائے گا، کأنی بکا وانت تصلی لربک، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوں گے اور اشکل الاولین والآخرین آئے گا، اور وہ آپ کے فر کے مبارک پر تلوار چلائے گا، اور جس سے آپ کی داڑھی خون سے خضاب جو ہے وہ رنگی جائے گی۔ اب مولا کا بھی دیکھیے مولا کیا فرماتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ، دیکھیے مولا کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے متعلق ہے، رسول کریم رو بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی مولا سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ افی سلامت من دینی، کیا کہ میں اس وقت جب یہ میرا خون بہایا جائے گا تو میرا دین بھی سالم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے یہ چیزیں مولا کو یقیناً دین سمجھ، جو کل دین ہے، ان کے دین کے متعلق یہ باتیں نہیں ہے، یہ ہمارے متعلق ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے متعلق بھی کچھ سوچا یا نہیں سوچا، کہ آپ جب آخری وقت ہوگا اس وقت ہمارا کیا حشر ہوگا۔ مولا اس لیے سبق دے رہے ہیں جو کل دین ہے ان کا دین کے سلامت کی مسئلہ نہیں ہے، ان کا دین یقیناً سلامت ہے۔ افی سلامت من دینی، پروردگارہ یا رسول اللہ میرا دین سلامت ہوگا یا نہیں؟ فقال فی سلامت من دینک، یقیناً تمہارا دین سلامت ہوگا۔ فقال پھر فرماتے ہیں یا علی من قتلک فقد قتلنی، جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، ومن ابغضک فقد ابغضنی، جس نے تیرے ساتھ بغض کیا اس نے میرے ساتھ بغض کیا، لأنک کنفسی، اس لیے کہ تو مجھ سے ہے۔ عزادارو آئیے، کل آپ نے سنا ہے کہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب 19 کی شام کو ضربت لگتی ہے تو عزاداروں مولا کو گھر لے کے شہزادے پہنچاتے ہیں، اور جب جمع کثیر جمع ہو گیا لوگوں کا تو مولا کے ایک صحابی ہے، مخلص ہے، مولا کو دوست رکھنے والا ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، بہت سے چاہنے والے تھے لیکن چاہنے والوں میں بھی فرق ہوتا ہے، جس کا نام تاریخ نے اسبغ بن نباتہ درج کیا ہے۔ یہ اسبغ بن نباتہ ہے اور کھڑا ہے وہاں پر، مولا امام حسن باہر نکلے، کہا کہ مولا کی طرف سے میں آپ کو پیغام پہنچا رہا ہوں کہ سب یہاں سے چلے جاؤ، سب چلے جاتے ہیں، اسبغ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر بھی یہ اسبغ وہ ہے کہ جس نے مولا کے ساتھ جنگ جمل اور صفین میں ساتھ دیا تھا اور نہایت مولا کے چاہنے والوں میں سے تھا۔ تو مولا امام حسن سوال کرتے ہیں اسبغ آپ نے میرا پیغام نہیں سنا؟ میں نے مولا کو پیغام پہنچایا۔ کہا کہ سنا ہے، پیغام سنا ہے آپ کا، تو پھر کیوں کھڑے ہیں؟
اس لیے کھڑا ہوں، کہا کہ اس لیے کھڑا ہوں کہ میں مولا کی حدیث سننا چاہتا ہوں۔ مولا کی حدیث تو میں نہیں سنا سکتا چونکہ وہ لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک بات جو یہ اسبق بن نباتہ نقل کرتے ہیں وہ ضرور سنانا چاہوں گا۔ اداداروں اسبق نقل کرتے ہیں کہ جب مولا امام حسن اندر گئے اور پھر اجازت لے کر آئے اور مجھے پھر اندر لے کے گئے مولا کی خدمت میں، تو جب وہ منظر میں نے دیکھا، وہ منظر میرے لیے دیکھنے کے قابل نہ تھا۔ اداداروں کون سا منظر؟ یہ اسبق بن نباتہ کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ جب پٹی بندھی ہوئی ہے، مجھے پٹی اور مولا کی شکل و صورت میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ مولا کی صورت اتنی زرد ہو چکی ہے کہ مولا جو ہے درد سے تڑپ رہے ہیں کہ پٹی بھی زرد ہے، مولا کی صورت بھی زرد ہو چکی ہے۔ عزادار 21 کی رات ہوتی ہے اور 21 کی رات شہادت کی رات، جب مولا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، بیٹے بھی رو رہے ہیں۔ تاریخ میں 2 روایات ملتی ہیں، ایک روایت کے مطابق کہ مولا امام حسن غسل دے رہے تھے اور مولا امام حسن پانی ڈال رہے تھے۔ دوسری روایت ملتی ہے کہ نہیں، دونوں شہزادے غسل دے رہے تھے، محمد بن حنفیہ پانی ڈال رہے تھے، اور جب غسل دے دیا عزادارو، اب مسئلہ وہاں پر تک حنوت کا آیا۔ جب حنوت جنت لایا گیا، آپ کو یاد دلا دوں یہ کون سا حنوت ہے؟ یہ وہ حنوت ہے جب رسول کریم اس دنیا سے جانے لگے، حنوت دیا، جنت کا حنوت تھا، کہا کہ ہر ایک کے حصے کا حنوت دیا، لیکن مولا امام حسین کو یہ حنوت نہ ملا۔ جب بی بی دو عالم نے پوچھا میرے بابا کیا حسین سے روٹ گئے ہیں آپ؟ کیا آپ حسین سے روٹے ہوئے ہیں؟ حسین کو حنوت کیوں نہیں ملا؟ عزاداروں کیا جواب ملتا ہے؟ کہا کہ میرے حسین کا حنوت خاک کربلا ہوگی، خاک کربلا سے ان کو حنوت دیا جائے گا۔ عزاداروں اب حنوت دیا جاتا ہے مولا کو، حنوت دینے کے بعد یہ قبر یہ میت تیار کی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ ملتا ہے عزاداروں مولا کی میت کو آگے آگے حسنین شریفین لے کے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے کوئی اور شخصیات ہیں، لیکن دوسری روایت کہتی ہے کہ نہیں، آگے آگے ملائکہ لے کے جا رہے ہیں میت کو اور پیچھے پیچھے مولا کی لاش کو حسنین شریفین لے کے جا رہے ہیں۔ ایک وادی کی طرف لے کے جایا جاتا ہے جو کوفہ سے تھوڑی سی دور ہے، جس کا نام نجف ہے۔ جب وہاں پر میت پہنچتی ہے، میت وہاں پر پہنچی، جب وہاں پر قبر کو کھودنا شروع کر دیا، پتھر ہٹایا، قبر تیار ملی۔ دائیں طرف حضرت آدم کی قبر، بائیں طرف حضرت نوح کی قبر ہے۔ جب آپ عزاداروں خود اندازہ لگائیے ان دونوں شہزادوں نے اپنے پاپا کو قبر میں لٹایا ہوگا، ان شہزادوں کا کیا عالم ہوگا؟ میں پوچھوں گا مولا کتنے خوش نصیب، آپ کو دفنانے والے شہزادے موجود، آپ کے صحابی موجود، کربلا میں آئیے دیکھیے، سن 61 ہجری میں حسین خاک و خون میں تڑپ رہے، کوئی یہاں پر دفن کرنے والا نہیں۔ عزادار و شہزادے دفن کر کے آ رہے ہیں، امام حسن آگے آگے، امام حسین پیچھے، دیکھا کہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ امام حسن پلٹے، دیکھا کہ کون ہے؟ ایک آدمی رو رہا ہے جو دیکھا کہ قریب سے پہنچے، ماتم میں مصروف ہے۔ کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ بینائی بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، 3 دن سے بھوکا ہوں۔ 3 دن پہلے تک مجھے کوئی آدمی آتا تھا، کھانا کھلایا کرتا تھا۔ کہا امام حسن نے پوچھا وہ کون تھے؟ کہا کہ مجھے اپنا نام نہیں بتایا کرتے تھے، مجھے فقط کھانا کھلایا کرتے تھے۔ مولا نے پوچھا کوئی علامت تو بتا؟ کہا کہ وہی خوشبو جو آپ کے جسم سے آ رہی ہے۔ عزاداروں امام حسن نے سنا، کہا کہ وہ میرے بابا تھے، شہید ہو گئے، ان کو دفنایا،
شبیہ